اسپیڈ، ویلاسٹی اور ایکسلریشن فزکس کی تین امپورٹنٹ بیسک کانسیپٹس ہیں، لیکن اکثر یہ تھوڑی سمجھنے میں کنفیوژن پیدا کر دیتی ہے کیونکہ یہ تینوں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں، اس لیے بعض اسٹوڈنٹس ان میں فرق نہیں کر پاتے۔ آج کی اس لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ اسپیڈ، ویلاسٹی اور ایکسلریشن اصل میں ہے کیا اور یہ تینوں ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہیں۔ گیلیلیو سے پہلے لوگ چلتی ہوئی چیز کو بس تیز یا آہستہ کہتے تھے، لیکن یہ بات تھوڑی غیر واضح تھی۔ گیلیلیو وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسپیڈ کو میتھمیٹیکلی ڈیفائن کیا۔ اس نے کہا کہ اسپیڈ از ایکول ٹو ڈسٹینس ٹریولڈ ڈیوائڈڈ بائی ٹائم ٹیکن۔ مثال کے طور پر اگر ایک سائیکلسٹ 8 سیکنڈز میں 40 میٹرز کا فاصلہ طے کرتا ہے تو اس کی اسپیڈ ہوگی 5 میٹر فر سیکنڈ۔ اسپیڈ ناپنے کے لیے مختلف یونٹس یوز ہوتے ہیں۔ لمبے فاصلے یا گاڑیوں کے لیے زیادہ تر کلومیٹر پر آور یا مائلز پر آور یوز ہوتا ہے، لیکن چھوٹے فاصلے اور سائنٹیفک حساب کتاب کے لیے میٹر پر سیکنڈ زیادہ یوز ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر چلتی ہوئی چیز کی سپیڈ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک گاڑی کبھی 50 کلومیٹر پر آور پر چلتی ہے، پھر کہیں رک جاتی ہے، پھر سپیڈ اپ کرتی ہے 60 کلومیٹر پر آور پہ۔ کسی بھی لمحے کی سپیڈ جاننے کے لیے ہم کار کی سپیڈ میٹر کو دیکھتے ہیں اور اسی ایک ہی لمحے کی سپیڈ کو کہتے ہیں انسٹنٹینیس سپیڈ۔ جیسے کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ سفر کے دوران ہم مختلف سپیڈز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں ان تمام سپیڈز کی ویریشن کا ایوریج معلوم کرنا ہو تو ہمیں ایوریج سپیڈ نکالنی پڑتی ہے۔ ایوریج سپیڈ از ایکول ٹو ٹوٹل ڈسٹینس ڈیوائڈڈ بائی ٹوٹل ٹائم۔ مثال کے طور پر اگر ایک گاڑی 320 کلومیٹر کا فاصلہ 4 گھنٹوں میں طے کرتی ہے تو اس کی ایوریج سپیڈ ہوگی 80 کلومیٹر فر آور۔ جب ہمیں کسی آبجیکٹ کی سپیڈ کے ساتھ اس کی ڈائریکشن بھی معلوم ہو تو ہم اسے ویلاسٹی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک گاڑی 60 کلومیٹر کی سپیڈ سے چل رہی ہے تو ہم اس کی صرف سپیڈ جانتے ہیں، لیکن اگر ہم کہیں کہ گاڑی 60 کلومیٹر سے شمال کی طرف چل رہی ہے تو یہ ویلاسٹی ہے۔ سپیڈ صرف یہ بتاتی ہے کہ چیز کتنی تیز ہے، ویلاسٹی یہ بتاتی ہے کہ کتنی تیز ہے اور کس ڈائریکشن میں ہے۔ اگر ایک آبجیکٹ کی سپیڈ اور ڈائریکشن دونوں نہ بدلیں تو اس کی ویلاسٹی کانسٹنٹ ہے اور اس ویلاسٹی کو ہم کہتے ہیں کانسٹنٹ ویلاسٹی۔ اور اگر ایک آبجیکٹ کی سپیڈ بدلے یا ڈائریکشن بدلے یا دونوں بدلے تو اس کی ویلاسٹی بھی بدلتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں چینجنگ ویلاسٹی۔ ہم کسی چیز کی ویلاسٹی کو 3 طریقوں سے بدل سکتے ہیں: اس کی سپیڈ بدل کر، اس کی ڈائریکشن بدل کر، یا اس کی سپیڈ اور ڈائریکشن دونوں بدل کر۔ وقت کی ایک انٹرول یا دورانیے میں ویلاسٹی میں کتنی تبدیلی آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکسلریشن۔ یعنی ایک انٹرول آف ٹائم میں جو کہ یوزولی 1 سیکنڈ ہوتا ہے، اس میں ویلاسٹی کتنی تیز یا سلو ہو جاتی ہے یا کس ڈائریکشن میں چینج ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ایکسلریشن۔ So acceleration is equal to change in velocity divided by time interval۔ یہاں ہم ایک مثال لے رہے ہیں جس سے یہ کانسیپٹ آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک چلتی ہوئی گاڑی اپنے ویلاسٹی کو 20 میٹر پر سیکنڈ سے 30 میٹر پر سیکنڈ تک 5 سیکنڈ میں چینج کریں اور ہم چاہیں کہ اس کی ایکسلریشن معلوم کریں تو اس کے لیے ہم یہ ایکویشن یوز کریں گے: Acceleration is equal to change in velocity divided by time taken۔ اس ایکویشن میں چینج ان ویلاسٹی کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں انیشل ویلاسٹی کو فائنل ویلاسٹی سے مائنس کرنا پڑے گا، جس سے ایکویشن بن جاتی ہے Acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time taken۔ اور جب ہم اس ایکویشن میں کار کی ویلیوز کو پٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کار کی ایکسلریشن 2 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے۔
یہاں آپ سوال کریں گے کہ ایکویشن ایکسلریشن از اکول ٹو میٹر پر سیکنڈ اسکوائر میں ٹائم کا یونٹ دو مرتبہ کیوں آتا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ٹائم دو دفعہ ایکویشن میں انٹر ہوتا ہے، ایک دفعہ ویلاسٹی کی یونٹ کے لیے جو کہ میٹر پر سیکنڈ ہے، اور دوسری دفعہ اس ٹائم انٹرول کے لیے جس میں ویلاسٹی چینج ہوتی ہے۔ ایک اور اہم بات ایکسلریشن سے متعلق یہ ہے کہ جب ویلاسٹی کم ہوتی ہے تو اسے بھی ایکسلریشن کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر اسے ڈیسیلریشن یا ریٹارڈیشن کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو سپیڈ، ویلاسٹی اور ایکسلریشن کے بارے میں زیادہ کلیئر آئیڈیا آ گیا ہوگا اور آپ ان تینوں میں فرق کر سکیں گے۔ اگر یہ لیسن آپ کو ہیلپ فل لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ لیسن میں۔